اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء خان غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء خان غوری ٹی وی۔ دوستو، آج ایک بہت ہی اہم نکتہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے جو جسم کے پارٹس ہیں، ہمارے جسم کے جو حصے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل کے حوالے سے ہمارے جسم کے کسی بھی آرگن میں کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ مثلا خدا نخواستہ کسی کی اگر آنکھ میں کوئی انفیکشن ہے تو ہم آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے تو ہم کارڈیالوجی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہڈیوں کا کوئی ایشو ہے تو اس سے ریلیٹڈ، اگر ہماری کڈنی لیور سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو ہم ان سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹر ہے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ تو جسم کے ہر حصے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اللہ نے جو نظام بنایا ہے تو اس کے لیے میڈیکل میں بہترین ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے ایک چیز محسوس کی، مجھے امید ہے آپ بھی اس کو اسی حوالے سے دیکھتے ہوں گے اپنے آس پاس، اپنی فیملی میں، اپنے معاشرے میں، کہ جب ہمارے جسم کے کسی آرگن میں کوئی پرابلم ہو، گلے میں خراش ہو، دانت میں ہو یا باڈی کے کسی حصے میں ہو تو ہم اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ حیرانگی ہوگی سن کے کہ ہمارے جسم کا وہ حصہ جسے ہم دماغ کہتے ہیں، ذہن کہتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر تو خدا نخواستہ بہت بڑا کوئی ایشو ہو تو پھر تو ہم اس ذہن کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا بہت سارے لوگ تب بھی اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے سے کوئی ایسے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں جسے ہم نفسیات کے پرابلمز کے نام سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے جسم میں کوئی ٹینشن ہے، خدا نخواستہ جب کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، کوئی انزائٹی ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، یا ہمیں گمسم رہنے کو جی چاہتا ہے، یا بلا وجہ بولتے ہیں، خود کلامی کرتے ہیں، تو یہ جو علامات ہوتی ہیں یا جب یہ شدت اختیار کر جاتی ہیں تو ایسی صورت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میڈیکل سائنس آج اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ہر چیز کا مرض کا علاج موجود ہے۔ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا، اپنے حلقہ احباب میں دیکھا کہ لوگوں کی باڈی کا کسی بھی حصے میں کوئی پرابلم ہو تو اس سے ریلیٹڈ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن جب ذہن جو ساری باڈی کی جان ہے، مین سرور ہے، اس میں اگر کوئی پرابلم آئے تو ہم ڈاکٹر کی طرف جانے کی بجائے بزرگوں کے پاس، بابوں کے پاس، تعویذ کروانے کے حوالے سے اور دم درود، میں اس پر اختلاف نہیں رکھتا، میں خود اس پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ذہن بھی ایک مشین ہے، ایک جسم کا حصہ ہے، اس کا بھی ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر موجود ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، بالخصوص ان بیٹیوں کو، یہاں ہم سنتے ہیں جی اسے جنات کا سایہ ہو گیا اور اسے جھٹکے لگتے ہیں، وہ پاگل پن ہوتا ہے، اس کا جسم، ان کے کئی رنگ نظر آ جاتے ہیں، اور ہم اس بیٹی کو، اس بیٹے کو یا خود کو ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاتے اور ان کو لے جاتے ہیں کسی بابے کے پاس، کسی جنات نکالنے والے پیر کے پاس، اور یوں وہ مرض اور زیادہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ بالکل نارمل ہیں اور ابھی ابتدائی علامات ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں یا آپ کی فیملی محسوس کرتی ہے تو جب اس کو لے کے جائیں، ایک تو وہ بندہ خود نہیں جاتا، اور اگر کوئی جائے بھی تو معاشرے سے یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے جی ان کا بیٹا پاگل ہو گیا، ان کی بیٹی پاگل ہو گئی، یا یہ بندہ پاگل ہے اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے ہمارے درمیان لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے اپنی کئی ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ ایک جملہ شیئر کیا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ ہم لوگوں کے خوف سے اپنے مرض کو بڑھاتے رہتے ہیں اور کسی سائیکالوجسٹ، کسی ماہر نفسیات اور کسی ذہن کے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ہی المیہ ہے، اور اس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں اور ہم ان سے رابطہ نہیں کرتے جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک اور مرض جو ہماری باڈی سے جڑا ہوا ہے، جس سے ہماری افزائش بڑھتی ہے، ہماری نسل بڑھتی ہے، جسے ہم تولیدی نظام کہتے ہیں، جو ہمارے نفس سے جڑا ہوا ہے اور جس کے لیے ایکسپرٹ موجود ہیں۔ ہماری باڈی میں مردانہ جب قوت کم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو کہ
بیلنس ڈائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا جسم کا زندگی گزارنے کے مختلف حوالوں سے، تو ایسی صورت میں بھی ہم ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ اس صورت میں ذہنی پرابلم کی صورت میں ہم بابوں کے پاس جاتے ہیں، اور نفسانی پرابلم کی صورت میں ہم نیم حکیم خطرہ جان حکیموں کے پاس جا کے کشتے کھاتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، رگڑ کے وہ پیس کے اور پوڑیاں بنا کے وہ کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کڈنی، ہمارے گردے تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، چند دن پہلے ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں DHQ میں جو گردے واش کرنے والی جسے ڈائلیسس مشین ہے، کہتا اس پر ڈیوٹی کرتا ہوں۔ کہتا پہلے میں دیکھا کرتا تھا کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آیا کرتے تھے، وہ پیشنٹ جو گردے کے جن کے ڈائلیسس ہوا کرتے تھے، ان کی عمر 60+ ہوا کرتی تھی۔ آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں سب سے بڑی تعداد میں وہ نوجوان ہیں، اور ان کی ایج 30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، 25 سے 30-35 سال کے بچے جن کے گردے تباہ ہو چکے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہر بندے کو ایک پرابلم ہے، اسے یہ وہم ہے کہ اس کے اندر مردانہ طاقت کم ہے، اس کی جسمانی نفسانی جو چیزیں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، ان کا تولیدی نظام ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ تو وہ جب یہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ڈائٹ کی وجہ سے ہے، ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر جا کے حکیم کو بتاتے ہیں، اور حکیم بیٹھے ہی اسی لیے ہیں، اور بہت سارے لوگ اب ان کی اس نفسیاتی اور ان کی وہ جسمانی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں وہ گرم کشتے انہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو کڈنی ہے دوستو وہ بہت چھوٹی عمر میں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور پھر انہیں ڈائلیسس کے لیے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے جسم کے ہر حصے سے، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ڈینٹسٹ کے پاس جاتا شرماتا ہو، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا شرماتا ہو، یا اس کی باڈی میں کوئی اور آرگن اسے ڈسٹرب کر رہا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن ایک نفسانی حوالے سے اور دوسری طرف آپ جائیں نفسیاتی حوالے سے، ان دونوں صورتوں میں ہم ان ایکسپرٹ کے پاس نہیں جاتے، اور یوں ہماری باڈی آہستہ آہستہ مزید خراب سے خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، ایک خوف ہے اور ایک شرم ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کے اس ویڈیو پروگرام کے ذریعے میں آپ کے ذہن پر چھوٹی سی دستک دینا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں بہت اہم ہمارے جسم کے آرگن ہیں۔ ذہن ہمارے جسم کا مین سرور ہے، اور ہمارا جو تولیدی نظام ہے، ہمارا جو نفس سے ریلیٹڈ ہماری جنسیات کا جو پرابلم ہے، وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے ہماری اگلی نسل چلنی ہے، ہماری زندگی کا ایک خوبصورت جو حصہ ہے اس سے۔ تو خدا را میں آج آپ کے ذہن پر ایک دستک دیتے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی باڈی میں یہ دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو کسی سے شرمانا نہیں ہے، اور آپ نے ان دونوں ایکسپرٹ سے، ماہر نفسیات سے رجوع کرنا ہے، اور بالخصوص اپنے تولیدی نظام کے لیے اپنی باڈی کے، اپنے جنسیات کے جو ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان سے رجوع کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، میں طالب علم ہوں ویلنس کا، اور ایک کمپنی کے ساتھ گزشتہ 12 سال سے میں ویلنس کے حوالے سے یہ سیکھ رہا ہوں، اور میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے جو بات سیکھی وہی پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو دونوں جو امراض ہیں جو آپ کے ذہن سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ کی جنسی امراض سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہے، اور سوچ کے حوالے سے آپ کو صرف اپنے ایکسپرٹ سے رجوع کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا رب کائنات کے کرم سے آپ کی زندگی میں وہ خوشگوار لمحات آئیں گے، اور اللہ کی اس خوبصورت نعمت سے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ضیاء خان غوری ٹی وی دیکھنے والوں کو میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس پر غور کیجئے گا، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اس پیغام کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہمسایہ ملک کی ایک فلم ہے، جو کہ میرا کیونکہ یہ سیگمنٹ آپ اکثر دیکھتے ہیں جس میں شخصیت، کتاب اور فلم پر میں بات کرتا ہوں، تو آج کے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے جنسیات کے مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کی جگہ کشتے کھا کر گردے تباہ کرنے سے بچانے کے لیے میں آپ کے ذہن پر ایک دستک دینے لگا ہوں۔ ایک انڈین مووی ہے جس کا نام ہے او مائی گاڈ، OMG۔ تو وہ آپ جب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جو خدا کے ساتھ جو لوگوں کا وابستہ ہے، بھگوان کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک پیغام ملے گا، ایک بڑی خوبصورت انداز سے اپنے رب کے ساتھ رابطہ اور
رشتہ جوڑنے کے لیے پیغام دیا گیا ہے، اور نفسانی اپنے علاج کے لیے اور اپنے ذہن اور نفسیات کو مد نظر رکھنے کے لیے جو فلم آج میں آپ کو ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں، ایک فلم میں نے آپ کو ریکمینڈ کی او مائی گاڈ، اور دوسری فلم جو بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا دیکھ کر سمجھ آئے گی، وہ فلم ہے میڈ ان چائنا۔ تو میڈ ان چائنا بالخصوص دیکھیے گا ان نوجوانوں کے لیے جن کو یہ پریشانی ہے کہ شاید ان میں کوئی جنسی کمی آ گئی، مردانہ کمزوری آ گئی۔ میرا یہ یقین ہے کہ آپ کو یہ فلم دیکھنے کے بعد آپ کا وہ پرابلم سالو ہو جائے گا۔ وہ پرابلم جڑا ہوا ہے آپ کے نفسیات سے، اور اپنے نفسیاتی کسی ایکسپرٹ سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ آپ کو بات اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مجھے امید ہے یہ دونوں موویز آپ کے ذہن پر ایک دستک دیں گی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کچھ لوگ کتابوں سے سیکھتے ہیں، اور میں اپنے سننے والوں کو فلم اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فلم میں آپ کی توجہ فوکس ہوتا ہے، سٹوری ہوتی ہے، اور فلم میں دکھائی جانے والی بات ذرا جلدی سمجھ آتی ہے۔ جن کو میری بات اچھی لگے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلے ہی ویڈیو کلپ کے ساتھ کسی اور پیغام اور کسی اور میسج کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔